ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر گدھے کی آواز کو ناپسندیدہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر گدھے کی آواز کے متعلق ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنی چال کو درمیانہ رکھو اور اپنی آواز کو پست رکھو، اور سب سے ناپسندیدہ ترین آواز گدھے کی ہے۔ تو جب آواز گدھے کی ناپسندیدہ ترین ہے تو گدھے کو پیدا کس نے کیا اور پیدا ہی کیوں کیا؟ یعنی اگر ایک چیز اتنی ہی بری ہے تو اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ عجیب چیز ہے کہ خود بنا کے چیز اس کو برا کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ایک بات یہ سن لیں کہ گدھا جب بھی آواز نکالتا ہے، ہنہناتا ہے، تو حدیث مبارکہ کے مطابق وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو جب شیطان کا ذکر ہو تو یقیناً قرآن و سنت میں وہ ناپسندیدہ ترین ذات ہے، وہ انتہائی لعنت کے لائق وہ ذات ہے۔ اس کے اوپر قرآن کے اندر بھی لعنت جو ہے وہ کی گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں حضرت لقمان کا، کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، اس کی تربیت کر رہے ہیں کہ آواز جو ہے وہ آہستہ رکھنی چاہیے، چال درمیانی رکھنی چاہیے، اور اپنی آواز کو اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے تکبر کے لیے، دوسروں پہ شیخی بگھیرنے کے لیے، یا کسی اور مقصد اپنی جو ہے وہ بلندی کو ثابت کرنے کے لیے گدھے کی طرح آواز کو نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ انسان کو جو ہے وہ بڑی تمکنت کے ساتھ درمیانی سی آواز جہاں جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ گفتگو انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر ہے حضرت لقمان کا کہ وہ اپنے بیٹے کو ایسا کہہ رہے تھے، اس کو وہ اس طرح جو ہے وہ سمجھا رہے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ آواز کا اچھا ہے برا لگنا یہ انسانی اعتبار سے ہے، کہ یہ آواز انسان کو اچھی لگتی ہے، یہ آواز انسان کو بھدی اور بری لگتی ہے۔ جیسے بعض اوقات انسانوں میں بھی آوازیں ہوتی ہیں اس طرح کی کہ کوئی بہت ہی خوبصورت آواز کا مالک ہے اور کوئی بہت ہی جو ہے وہ خوفناک اور بھدی سی آواز کا مالک ہے۔ تو یہ جو امتیاز یا یہ جو بیان کیا گیا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ انسانی اعتبار سے بیان کیا گیا کہ انسانوں کیسا فیل کرتے ہیں، کیسا جو ہے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، بھائی یہ انسان کے اعتبار سے آپ کو کتنی آوازیں عام طور پہ کئی لوگوں کی کئی چیزوں کی آوازیں بڑی خوفناک، بڑی ہیبت ناک، بڑی جو ہے وہ ڈرونی آوازیں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بھی آوازیں ہوتی ہیں، تو وہ کس کے اعتبار سے ہوتی ہیں؟ وہ انسان کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان کے اعتبار سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ حکیم لقمان جو ہے علیہ السلام، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اعتراض ادھر نہیں جاتا، اعتراض ادھر ہونا چاہیے کہ انسان کے کانوں کو یہ چیزیں کیوں بری لگتی، اپنے آپ سے انسان اس بات کا جواب طلب کرے۔